ایک واقعہ میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی عارف تھے، کوئی عالم تھے، ان کو کسی نے کہا کہ آغا اگر آپ کی زندگی میں مثلا صرف 1 گھنٹہ رہ جائے یا 1 دن رہ جائے، مثلا کوئی ایسی کوئی بات کہی گئی، آپ کون سی عبادت کرنا چاہیں گے؟ عجیب جواب دیا، عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں فوراً باہر جا کر دیکھوں گا کسی مومن کو میری مدد کی ضرورت ہو اور میں وہ انجام دے سکوں، اس سے بڑھ کر عبادت مجھے نظر نہیں آ رہی۔ یا اللہ، مثلا اگر میں اپنے لیے سوچتا تو میں سوچتا میں استغفار کروں گا، مثلا کوئی ورد کروں گا، اور مثلا کوئی اور ایسا کوئی کام سوچوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں کسی مومن کی مشکل کو حل کروں گا، کسی دکھی دل کو سکون دوں گا، میں یہ کروں گا فوراً۔ کیوں؟ اس میں جو ذخیرہ آخرت تیار ہوتا ہے اور کسی کام سے تیار نہیں ہوتا۔ اب مجھے توبہ کرنی ہے اپنے بہت سارے گناہوں کی جن کا مجھے حساب کتاب نہیں پتا مثلا، تو میں کیا کروں؟ کسی دکھی دل کے دکھ کو ختم کر لوں، اس کے دل میں خوشی داخل کر لوں کسی طریقے سے۔ یہ جو کام ہوتا ہے یہ بہت سارے گناہوں کو اکٹھا صاف کروا دیتا ہے بعض اوقات۔ اب ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، اس جگہ بولتا ہوں تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ نے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا آپ کو، لیکن اب ہے، لکھا ہوا بھی ہے، تو اس میں لکھتے ہیں کہ مثلا کوئی ایک عالم تھے، وہ بہت بڑے عارف بنے، تو ان کو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عارف کیسے بنے؟ تو معذرت کے ساتھ شاید آپ کو بھی برا لگے، انہوں نے کہا کہ ایک کتیا کے آنسوں کام آئے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ یعنی یہ کہ میں بھوکا تھا اور میرے گھر والوں کو بھی مشکل کا سامنا تھا، تو میں نے کچھ گوشت خریدا پیسے کمانے کے بعد تاکہ میں اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلا سکوں۔ یعنی کہ میں راستے میں جا رہا تھا تو سنسان کا وقت تھا، خاموشی کا وقت تھا، تو کہنے کہ راستے میں نے ایک کتیا کو دیکھا، وہ پڑی ہوئی تھی، اس کے بچے بھی اس کے ساتھ تھے اور وہ بھوک سے مر رہی تھی۔ کہنے کہ مجھے رحم آ گیا، اور میں نے سوچا کہ میں انسان ہوں، میں کہیں سے کچھ گزار لوں گا، میرے بچے بھی گزار لیں گے، یہ مر جائے گی، یہ مر جائے گی، اس کے بچے بھی مر جائیں گے، گویا نوزاد تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے شاید۔ تو کہنے کہ میں نے انہیں کھانا کھلا دیا، اسے جو میں کھانا اپنے گھر کے لیے لے کے جا رہا تھا میں نے اس کو کھلا دیا۔ تو کہنے کہ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، اس کتیا کے۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ شاید کسی کو لفظ بھی اچھا نہ لگے، تو اس جانور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ تو کہنے کہ میں نے اس کے بعد احساس کیا کہ میرا یہ عمل خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اور اس کے بعد مجھے معنوی ترقی ملی۔ اچھا، اب ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے کہ مولانا ایک نجس جانور کو کھلانے پر اس کو اتنی ترقی مل گئی۔ معاملہ نجس جانور کا نہیں ہے، معاملہ اس رحم کا ہے جو خدا اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا رحیم ہے، وہ رحم دیکھنا چاہتا ہے، انسانوں کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے۔ اگر میں تکبر میں آ کر چونٹی کو بھی رگڑ دوں، چونٹی مکلف نہیں ہے ہمارے حساب میں، اس کے اوپر تو ذمہ داری بھی نہیں ہے، شریعت بھی نہیں ہے، لیکن اگر میں چونٹی کو بھی غرور میں آ کے رگڑوں گا، اس پہ بھی مجھ سے خدا حساب لے گا، میری توفیقات سلب ہو جائیں گی۔ کیوں؟ خدا پسند نہیں کرتا بے رحمی۔